حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ کا دربار لگا ہے، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں حج کرو، حج کو اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے ہر سال ہم پہ حج فرض کیا ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہم پہ ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب اس نے 3 مرتبہ عرض کر لی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، گویا کہ اگر میں کچھ نہ ارشاد فرماؤں تو خاموش ہو جایا کرو، کیونکہ اگر اس وقت میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال تم پہ فرض ہے تو میری امت پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی فرمانا چاہیے اور یہ نہ فرمایا کہ ہر سال حج فرض ہے، ورنہ میرے آقا کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، میرے آقا کی زبان کوئی عام زبان نہیں ہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ایک بار میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو امت مسلمہ پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہ حضور کا علم غیب بھی ہے جو حضور نے آسانی فرمائی۔ ابھی بھی آپ دیکھیے اس وقت اربوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان موجود ہیں، اور ان میں یقیناً کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں اور ان پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اگر حضور ہر سال صاحب استطاعت لوگوں کے لیے حج فرض فرما دیتے، ارشاد فرما دیتے، تو وہاں جگہ کے مسائل اور مسائل یہ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے 4تھا رکن ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پہلا میرے آقا نے ارشاد فرمایا توحید اور رسالت پہ ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا درجہ حضور علیہ السلام نے حج کو عطا فرمایا، اور 5واں رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اور اعمال میں اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کرو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ تمام محدثین نے حج مبرور کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ حج مبرور وہ حج ہے جو معصیت سے پاک ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، جو بد نگاہی سے پاک ہو، جو فحش کلامی سے پاک ہو، سابقہ گناہوں سے انسان ندامت کے ساتھ توبہ کرے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، اس حج کو حج مبرور کہا جائے گا۔ یہ حج مبرور ہے کہ انسان اس وقت تو خطاؤں سے پاک رہے، پچھلی خطاؤں سے اور گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پکنک کا ماحول بنایا ہوتا ہے، جیسے کسی ویکیشن پہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، بس رونقوں میں گم ہوتے ہیں، دنیا کی گپوں اور لطیفوں میں گم ہوتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ اول پول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میدان میں اور کبھی مزدلفہ میں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں عورتوں کی طرف راغب نہ ہوا، جس نے حج کیا اور اس حج میں گناہوں سے بچ کے رہا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے،